بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے جتنے نام ہیں بڑی عزت والے ہیں، اللہ پاک کی جتنی صفات ہیں بہت عظمت والی ہیں، اللہ پاک کی جتنی عادات شریفہ ہیں بہت اونچی ہیں، بڑی بزرگی والی ہیں۔ اللہ پاک کی ایک بہترین عادت شریفہ جس کو اللہ پاک نے کئی جگہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ اللہ کی بہترین عادت شریفہ یہ ہے کہ اللہ پاک وعدوں کو پورا فرماتے ہیں، کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ جو وعدے اللہ پاک نے کیے ہیں تمام وعدوں کی مکمل پاسداری فرماتے ہیں۔ کہیں تو قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کے خلاف نہیں کریں گے۔ کہیں فرمایا لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ کہیں فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، ہرگز اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کر لینا کہ اللہ پاک نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اللہ اس کے خلاف چلیں گے۔ کہیں فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا بڑا پکا وعدہ ہے۔ تو اللہ پاک کی تمام عادات شریفہ میں سے ایک بہترین عادت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ کے وعدے کون سے ہیں؟ یہ بڑا لمبا باب ہے، بڑی وسیع قسم کی اس کے اندر جزیات ہیں۔ موٹی موٹی 4 چیزیں اللہ کے وعدے کے اندر شامل ہیں جس کو صلحاء بیان فرماتے ہیں۔ ایک چیز، قیامت والے دن اللہ پاک نے جزا اور سزا کے جتنے وعدے کیے ہیں اللہ سب کو پورا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی عمل پر لانے کے لیے ایسے ہی جنت کا ذکر کر کے اللہ نے بہلانے کے لیے جنت کو بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈرانے کے لیے اللہ میاں نے جہنم کے اتنے عذابوں کو بیان کر دیا حقیقت میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ نے جزا اور سزا کو بیان کیا ہے ایک ایک بات کو اللہ نے پورا کرنا ہے۔
اگر اللہ پاک نے قرآن میں یہ وعدہ کر دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ ہر جنتی کو یہ کہا جائے گا جو تم چاہو گے تمہیں دیا جائے گا، اللہ اس وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اگر اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا ہے سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی سے دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ لمبائی کتنی ہوگی اللہ ہی جانتے ہیں۔ آسمان و زمینوں کی وسعت، اگر کوئی آدمی تھوڑی سی بھی فلکیات کو جانتا ہو تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کتنے وسیع ہیں آسمان و زمین، اس سے بھی زیادہ اس جنت کی چوڑائی ہے جو ایک جنتی کو اللہ دیں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ اس کو پورا فرمائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنت میں جاتے ہوئے اللہ پاک ہر ایک کے دل میں سے کدورت کو ختم کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے جو اللہ نے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کے جتنے وعدے ہیں موٹی موٹی 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ جزا اور سزا کے جتنے وعدے کیے گئے ہیں اللہ پاک نے ایک ایک وعدے کو پورا فرمانا ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا تو یہ وعدہ کر کے بھیجا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں لکھ دیتا ہوں اس بات کو کہ جیسے اللہ غالب ہیں میرے رسولوں نے غالب آنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو پورا فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے چند آدمی تھے اور باقی قوم کیا کہتی تھی؟ ما نراک الا اراذلنا بادی الرأی، اے نوح آپ کی جن لوگوں نے بات مانی ہے یہ کوئی عقل والے تھوڑی ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا ہے، گرے پڑے لوگ ہیں۔ ما نراک الا اتبعک اراذلنا بادی الرأی، ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم جو عقل مند ہیں اگر ان کے اندر بھی عقل ہوتی تو آپ کی بات نہ مانتے۔ ساری قوم ایک طرف ہے، 80-82 آدمی جن کے بارے میں یہ نظریہ ہے قوم کا کہ یہ گرے پڑے لوگ ہیں۔ اللہ نے وعدے کو پورا کر کے دکھایا کہ انہی کو اللہ نے بچایا، سب کو ڈبو دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک دن پہلے، ابھی رات کو عذاب آیا ہے اسی دن چند گھنٹے پہلے، اتنی بے بسی کے ساتھ نبی کہتا ہے لو ان لی بی قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا، کاش میں کسی جگہ پہ جا کر اپنے آپ کو بچا سکتا۔ وہ نبی جو اتنا بے بس نظر آتا ہے، چند گھنٹوں کے اندر اللہ پاک نے اس کو بچایا، ساری قوم کو آسمان تک لے جا کر اوندا کر کے پھینک دیا۔ یہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جن بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کی تعداد تفسیر کے مطابق 4 کروڑ 40 ملین آبادی، 40 ملین ایک طرف ہیں، چند بندے جن کو اللہ نے صرف یہ کہا کہ اے لوط آپ کے صرف گھر والے ہیں، اور ایسی بے بسی کا عالم چند گھنٹے پہلے یہ نظر آتا ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی۔ اللہ اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہیں اور اللہ پاک سب کو اوندا کر کے پھینکتے ہیں، اسی نبی کو بچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، کبھی گمان نہ کر لینا کہ اللہ پاک نے اپنے وعدوں کے خلاف چلنا ہے، اللہ نہیں چلتے اپنے وعدوں کے خلاف۔ وہی یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے رسیوں سے باندھ کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا ہے، انہیں بھائیوں کو اللہ پاک یوسف علیہ السلام کے سامنے فقیرانہ حالت میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بن چکے،
یہ محتاج بن کر وہی بھائی جنہوں نے رسیوں سے باندھ کر ڈالا تھا، اللہ پاک نے ان کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا اور آ کر کیا کہا کہ اے بادشاہ، جتنے ہمارے پاس ٹوٹے پھوٹے برتن تھے وہ بھی ہم نے اکٹھے کر لیے، سارے گھر کا سامان لے کر آئے ہیں، یہ بطور قیمت کے قبول کر لیں، ہم قحط زدہ ہیں، ہمیں تھوڑا سا غلہ دے دیجئے۔ اللہ نے یہ دن دکھا دیے۔ رسول پاک علیہ السلام چھپ کر مکہ سے نکلے ہیں، اللہ پاک نے دکھا دیا کہ اسی مکہ کے اندر رسول پاک علیہ السلام پہنچے ہیں اور سرداران مکہ سامنے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ پھر فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ پاک کے وعدے ہیں، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا۔ ہرگز کوئی بندہ یہ نہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ اللہ پاک نے جو اپنے رسول سے وعدہ کیا کبھی بھی اللہ اس کے خلاف کریں گے، اللہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک کی بہترین عادات شریفہ میں ایک بہترین عادت ہے کہ اللہ وعدوں کی بڑی پاسداری فرماتے ہیں۔ وعدوں کے اندر ایک چیز جزا اور سزا کا مسئلہ، اللہ سب کو پورا کریں گے۔ دوسری چیز، اللہ پاک نے جو اپنے رسولوں سے وعدے کیے اللہ پاک مکمل طریقے سے اس کی پاسداری فرماتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ پاک نے جو اپنی عادات کو قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ وہ بھی ان کو بھی وعدہ قرار دے کر اللہ ان کو بھی مکمل فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کبھی کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کبھی نہیں کریں گے ظلم، اللہ نہیں کریں گے کسی پر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کریں گے نہ آخرت میں کریں گے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اگر کہیں بھی بندہ پھنستا ہے، مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، کہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ نہ سوچے کہ میرے رب نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے خود نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ نہیں ظلم کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک اپنے وعدے کو ذکر فرماتے ہیں، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ جو آدمی حد سے نکل جانے والا ہوگا، جس نے جھوٹ بولنے کی عادت اپنا لی ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں اس کو ہدایت پر نہیں آنے دوں گا۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلا دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جھوٹ چھوڑنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حد کے اندر رہنا سیکھے۔ جو آدمی بھی حد سے تجاوز کر جائے گا اور جو آدمی بھی جھوٹ کی عادت کو اختیار کرے گا، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مہر لگا دیا کرتا ہوں ہر اس آدمی کے دل پر جو تکبر کو اختیار کرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک آدمی تکبر بھی کرتا چلا جائے اور اس کے دل پر مہر بھی نہ لگے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے جن قوانین کو، جن اصولوں کو بیان کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، اللہ ان کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو اللہ کے وعدوں کے زمرے کے اندر آتی ہے، اللہ پاک نے جن اعمال کے نتائج کا بیان کیا ہے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ویسا عمل کرے اور اللہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برائی سے، بے حیائی سے۔ ناممکن ہے کہ ایک آدمی صحیح نماز پڑھے اور اس کے اندر بے حیائی باقی رہ جائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی صحیح نماز پڑھے گا، جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، برائی اس کے اندر سے خود بخود نکل جائے گی، بے حیائی کی چیزیں اس کے اندر سے خود بخود نکل جائیں گی۔ اگر ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بے حیائی بھی اس کے اندر ہے اور برائی بھی اس کے اندر ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں چلتے، اللہ اپنے وعدوں کو یقیناً پورا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
میں وعدہ کرتا ہوں کہ سود کو میں مٹا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی سود لے گا، سود دے گا، وہ دنیا کے اندر دیکھ لے گا کہ اس کا مال ختم ہوا ہے۔ صلحاء نے تو اپنا تجربہ لکھا کہ 40 سال سے زیادہ کسی کے پاس سودی پیسہ نہیں رہ سکتا۔ ایک آدمی نے سود لیا، ساری زندگی لیتا رہا، دیتا رہا، اگر بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ اس نے ایک مال کا ڈھیر اکٹھا کر لیا، وہ انتظار کرے کہ کسی نہ کسی دن اس کا ختم ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ وعدہ فرماتے ہیں صدقہ خیرات کرو گے تو میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک آدمی صدقات خیرات کرتا رہے اور اس کے مال میں کمی ہو، نہیں ہوگا ایسے ہی۔ تو اللہ پاک نے اعمال کے نتائج کو بھی اپنا وعدہ قرار دیا ہے۔ اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔